الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنے اور توبہ و استغفار اور اسی طرح سے ماضی کی تمام غلطیوں اور تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور ہمارے تمام کے تمام اسلاف اپنی کمر کس لیا کرتے تھے توبہ و استغفار کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اللہ رب العالمین سے قربت کے لیے، اور اس رمضان کے مہینے کو احتساب کا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ سمجھا جاتا تھا جس میں ماضی کی غلطیوں اور ماضی کی خطاؤں کو سوچ سوچ کر اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیا جائے، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کی جائے، اور ماضی میں جو بھی خطائیں ہوئی ہیں توبہ و استغفار کے شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کر اس پر ندامت ہو اور اللہ رب العالمین کی رضامندی مقصود ہو، اور آئندہ کبھی بھی اس کی جانب دوبارہ اس کا ارتکاب کرنے کا ارادہ نہ رہے۔ یعنی انسان رمضان میں جہاں احتساب کرتا ہے، انسان رمضان میں جہاں توبہ و استغفار کرتا ہے، انسان رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین سے جہاں قربت اختیار کرتا ہے، وہیں اس بات کا عزم بھی کرتا ہے ایک سچا مسلمان کہ آئندہ کے 11 مہینے کے لیے اس کی ماضی کی تمام خطائیں ختم ہوں گی، وہ نمازوں کی پابندی کرے گا، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ رمضان کا مہینہ گزرتے ہی اس کے واجبات بھی چھوٹنے لگیں، اس کے فرائض بھی چھوٹنے لگیں، بدعات و خرافات جس طرح سے وہ ماضی میں ان کے طرف گرفتار تھا اور اس انداز سے زندگی گزارتا تھا کہ گویا اس کو علم ہی نہیں کہ قرآن و سنت کا تقاضا کیا ہے اور دوسروں کے اقوال کا تقاضا کیا ہے، وہ بالکل جنگلی زندگی گزار رہا تھا۔ تو ماضی میں جو کچھ غلطیاں اس سے ہوئی ہیں، چاہے اس نے بدعتیں کی ہوں، چاہے اس نے قرآن و سنت سے دوری اختیار کی ہو، نماز کا غلط طریقہ اختیار کیا ہو، چاہے شرکیات اختیار کیے ہوں، یا جو بھی خطائیں کی ہوں، اس کے اخلاقی مسائل ہوں، اس کے عائلی مسائل ہوں، اس کا رہن سہن ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کا سونا جاگنا ہو، اس کا کھانا پینا ہو، کوئی بھی چیز ہو، الغرض اس سے وہ توبہ کرتا ہے کہ آئندہ اس انداز کی غلطی میں واقع نہیں ہوگا۔ سچا مسلمان وہی ہے جو ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنے کے لیے سچائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرے اور ماضی کی خطاؤں کو چھوڑ دے۔ یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے کہ انسان موت کا انتظار کرے، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے کہ انسان بڑھاپے کا انتظار کرے، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے کہ انسان اپنی عمر کی زیادتی کا انتظار کر کے یہ سوچ لے اور یہ سوچ کر بیٹھا رہے کہ جب عمر زیادہ ہو جائے گی، بڑھاپا آئے گا،
موت قریب ہوگی تو نمازوں کی پابندی کر لی جائے گی، صدقات و خیرات کر لیے جائیں گے، حج و عمرے کی ادائیگی کر لی جائے گی۔ یہ سمجھداری نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی کہ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، کیونکہ انسان کو پتا ہے کہ چاہے وہ بچپنے کی زندگی گزار رہا ہو یا جوانی کی زندگی ہو یا ادھیڑ عمری ہو یا بڑھاپا ہو یا کیسی بھی زندگی ہو، انسان اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ کب اس کے اوپر موت واقع ہو جائے، کب اللہ رب العالمین اس دنیا سے اس کو اٹھا لے، کب انسان ایسے حالات سے مجبور ہو جائے کہ آج دو چار پیسے صدقات و خیرات کر سکتا ہے، آج اللہ رب العالمین کی مسجدوں سے جڑ سکتا ہے، آج اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کر سکتا ہے، آج نمازوں کی پابندی کر سکتا ہے، قیام اللیل کے لیے اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس جستجو ہے، اس کے پاس ہمت ہے، لیکن آئندہ کی زندگی میں وہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ کب بیمار پڑ جائے، کب موت واقع ہو جائے، کب پریشانی آ جائے اور صدقات و خیرات سے بھی محروم ہو جائے، محروم کر دیا جائے، اور قیام اللیل سے بھی محروم کر دیا جائے، نمازوں کی پابندی بھی مشکل ہو جائے۔ یہ مسلمان کا وطیرہ نہیں ہے۔ مسلمان کا وطیرہ تو وہ ہے جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، مسلمان کا وطیرہ تو وہ ہے جو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اختیار کیا کہ جب وہ لوگ کوئی ایک عمل چاہے نفلی عمل ہی کیوں نہ ہو جب اس کو شروع کر دیتے تھے تو اس پر استمرار، دوام، استقامت اور ہمیشگی کے ساتھ اس کو انجام دینے کی جو صفت ہوتی تھی وہ اپنے مرض الموت میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ روایت سنی کہ جو دنوں رات میں 5 وقتہ نمازوں میں 12 رکعت سنت رواتب کی پابندی کرتا ہے، یعنی صلاۃ فجر میں 2 رکعت، صلاۃ ظہر میں پہلے اور دوسری بعد میں ملا کر 6 رکعتیں، مغرب میں 2 رکعتیں، عشاء میں 2 رکعتیں، جو ان 12 رکعتوں کی پابندی کرے گا اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کرے گا۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ روایت سنی ہے، جب سے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی، آج تو فرائض بھی چھوٹ جاتی ہیں، واجبات بھی چھوٹ جاتی ہیں، رمضان رخصت ہوتا ہے اور انسان کے سارے حقوق، اللہ رب العالمین کے سارے حقوق انسان کے چاند دیکھنے کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سی خیر خواہی ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا ایمان ہے کہ انسان جو اللہ رب العالمین دن و رات میں ہر سانس پر اس پر اوپر احسان کرتا ہے، اس کو کھانا پینا عنایت کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو روزی روٹی دیتا ہے، اس کو چلنے پھرنے کی طاقت دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایک سیکنڈ میں کئی مرتبہ اس کو جو سانسیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری توفیق اللہ رب العالمین کی ہے۔ اگر انسان 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ اپنی نیند کو پورا کرنے کے لیے سوتا ہے، جس میں سونے کی دعا بھی اسلام نے یہ بتائی کہ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ رب العالمین میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں۔ رات کی نیند یہ موت کے مانند ہے، رات کی نیند یہ موت کی بہن ہے کہ انسان سو جاتا ہے، گھر میں چور گھس گیا، انسان سو جاتا ہے، گھر میں کوئی واقعہ پیش آ گیا، انسان کو کوئی خبر نہیں۔ اس نیند کے ذریعے انسان کو موت کو یاد کرنے کی دعوت دی گئی ہے، لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اللہ رب العالمین کی دنوں رات 24 گھنٹوں میں کروڑوں نعمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اس کے باوجود سب سے زیادہ ناشکری جو کی جاتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی جاتی ہے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اس روایت کو سنا، اس روایت کو سننے کے بعد سے ان 12 رکعت کی پابندی کبھی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ مرض الموت میں مبتلا ہو گئی، کمزوری لاحق ہو گئی، چلنا پھرنا مشکل تھا، روزہ رکھنا مشکل تھا، قیام اللیل مشکل تھا، باہر نکلنا مشکل تھا، لوگوں سے گفتگو کرنا مشکل تھا، اس کے باوجود واجبات کے ساتھ، فرائض کے ساتھ ان 12 رکعت کی پابندی نہیں چھوڑا کرتی تھی۔ بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں۔ صحابہ کرام استقام و مداومت اور استمرار کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ استمرار صرف واجبات میں نہیں ہوتا تھا، سنتوں میں اور نوافل میں بھی ہوا کرتا تھا، اور آپ پوری زندگی صحابہ کرام کی پوری سیرت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ اور سب کا مطالعہ کر جائیں، یہ لوگ جن کو جنت کی بشارت بھی دی گئی، یہ لوگ
جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے، جن میں سے اکثریت کو جنت کی بشارت دی گئی، جن میں سے بہت سارے صحابہ کرام کو اس بات کی بشارت دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے مشورہ کریں، ان لوگوں سے رائے کریں، ان لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو ڈانٹ لگائی گئی کہ آپ ان کے ساتھ ناروا سلوک نہ کریں، ان کو نہ جھڑکیں، ان کے اوپر غصہ نہ کریں، بلکہ ان کو قریب رکھیں۔ اسی کی حمایت میں، صحابہ کرام کی تائید میں، صحابہ کرام کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار آیتوں کا نزول فرمایا۔ ان کی یہ فضائل تھے، یہ برکتیں تھیں، یہ مقدسات تھے، اس انداز کی زندگی گزارتے تھے۔ اس کے باوجود ذاتی زندگی دیکھی جائے تو کوئی 24 گھنٹہ ایسا نہیں ہوتا تھا، کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی، کوئی تہجد ایسی نہیں ہوتی تھی، کوئی نفل ایسی نہیں ہوتی تھی کہ صحابہ کرام رویا نہ کرتے ہوں، گڑ گڑایا نہ کرتے ہوں، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار نہ کرتے ہوں، اللہ رب العالمین کی رضامندی نہ چاہتے ہوں۔ یہ حالت تھی کہ صحابہ کرام روتے روتے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مجھ کو فنا فنا سورتوں کی تلاوت نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میں غور و فکر کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قیامت میں سوال و جواب، قیامت کے عذاب، قیامت کی دردناکی اور قیامت کے اندر انسان کو جس انداز سے اپنے اعمال کو پیش کرنا ہوگا، اس کا جو خاکہ اور تصویر پیش کی ہے، جب اس کو سنتا ہوں تو رو پڑتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو مجھ کو بھی بخش دے اور میری اہل اولاد کو بھی بخش دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر میں تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی رضامندی مجھ کو ڈھانپ لے، اس کے نتیجے میں قیامت میں مجھ کو جنت نصیب کی جائے گی۔ یہ عالم تھا ہمارے اسلاف کا، یہ عالم تھا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ عالم تھا ہمارے شارع کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں شریعت سازی کے لیے، دنیا میں دستور قائم کرنے کے لیے، دنیا میں ضوابط بنانے کے لیے، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جن کو اپنا میسنجر اور اپنا رسول، اپنا پیغمبر، اپنا نبی بنا کر کے بھیجا، اتنی عظیم اور اتنا مقدس درجہ جس کو دیا گیا، جس پر قرآن مجید کا نزول ہوا، اس کا یہ عالم ہے کہ رات میں قیام اللیل کرتے کرتے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے۔ اس کا یہ عالم ہے کہ بھوک اور پیاس کے نتیجے میں پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے ہیں۔ اس کی یہ کیفیت ہے کہ صبح کے وقت نکلتا ہے تو کچھ نہیں ملتا تو روزہ رکھ لیا کرتا ہے۔ اس کا یہ عالم ہے کہ سجدے میں پڑے پڑے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سینے مبارک سے کڑھائی میں کوئی چیز ابالی جائے اس طرح سے ابال کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ عالم تھا ہمارے نبی آخر الزماں کا، اور ہم اللہ رب العالمین کی ہزار نعمتیں، وہ لوگ بھوکے مرا کرتے تھے، ان کو پانی نہیں دستیاب تھا، وہ لوگ نعمتیں نہیں پاتے تھے، ان کے پاس گدے نہیں تھے، ان کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں تھا، ان کے پاس صاف و شفاف فرش نہیں تھے، ان کے پاس اونچی اونچی بلڈنگیں نہیں تھیں، ان کے پاس یہ ساری نعمتیں نہیں تھیں، اس کے باوجود اس طرح سے مسکنت کی اور غربت کی زندگی گزارتے گزارتے اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کی، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرتے کرتے پوری زندگی گزار دی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور یہ عالم تھا کہ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے تھے، گناہوں کا اسکیل تقریباً نہ کے برابر تھا، گناہ تقریباً نہیں کیے جاتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، آلائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ناشکری بڑھتی جا رہی ہے، نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، گناہ کا اسکیل بڑھتا جا رہا ہے، اور انسان دنوں رات گناہ کو جواز فراہم کر کے کبھی شرکیات کے نام پر، کبھی دوسروں کے اقوال پر عمل پیرا ہو کر تقلید
تقلید شخصی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بدعات کے نام پر، کبھی غیر اخلاقی حرکتوں کے نام پر، کبھی ہماری مائیں اور بہنیں بے پردگی کے نام پر، کبھی ہمارے مرد بیڑی سگریٹ اور نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے کے نام پر، کبھی حلال و حرام میں تمیز نہ کرنے کے نام پر، کبھی سود خوری، کبھی دنیا کی پتہ نہیں کون کون سے جرائم اور کون کون سی آلائشیں اختیار کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی اس امید میں رہتے ہیں کہ آخری وقت میں توبہ کر لی جائے گی، آخری وقت میں اللہ رب العالمین سے رجوع کر لیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، صحیح روایت ہے مسند احمد وغیرہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعے کے دن اپنے مبارک ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پیر رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر پیر رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے خطبے کے ختم ہونے کے بعد فرمایا کہ ایسا تو کبھی نہیں دیکھا گیا، آپ نے ایسا کیوں کہا، کس بات پر ابھی آمین کہہ رہے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا تین دعائیں انہوں نے کہیں اور تین بد دعائیں دی، ان تین بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اور پانے کے باوجود اپنی مغفرت نہ کرا سکے، توبہ و استغفار نہ کرا سکے، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار نہ کر سکے، اپنے گناہوں سے رجوع کر کے قرآن و سنت کی جانب رجوع نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور غضب اور اللہ رب العالمین کی لعنت اس کے اوپر واقع ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ آپ سوچیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں، جبریل امین بد دعا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، اس کے باوجود ہمارا رمضان ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں کہ کاش یہ ایام گزر جائیں، عید کا چاند نظر آئے اور آرام کے ساتھ عیاشی کی زندگی گزار سکیں۔ کتنے افراد ایسے ہیں جو شدت کے ساتھ پورے کے پورے مہینے کو اور بالخصوص رمضان کے آخری عشرے کو، جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، جس میں سب سے زیادہ عبادات کی جانی چاہیے، جس میں سب سے زیادہ صدقات ہونے چاہیے، اس عشرے کو عام طور سے لوگ پوری رات اپنی مارکیٹنگ میں، عید کی تیاری میں، مہندی لگوانے میں، غلط انداز کی چیزوں میں پورے کے پورے مہینے کو گزار دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس رمضان میں 30 یا 29 روز تک بھوکے اور پیاسے رہنے کے نتیجے میں ہم کو جس انعام سے نوازا ہے وہ عید الفطر کا انعام ہے۔ عید الفطر کے انعام کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس چیز کے بدلے میں وہ انعام دیا گیا ہے اس کے اندر کوتاہی واقع کی جائے، اس کے اندر کسی انداز کی سستی کی جائے، اس کے ساتھ لاپرواہی کی جائے۔ ہمارے مسلمانوں کا یہ وتیرہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، تقریباً آج 18واں روزہ ہے اور 2-3 روز کے بعد رمضان کا وہ مبارک عشرہ جس کو آخری عشرہ کہا جاتا ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں رمضان کو، اس مبارک مہینے کو، اس ماہ قرآن کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا، ہمارے لیے ایک انعام بنایا، اس کے ذریعے سے ہم کو سال میں 1 مہینے تک یہ موقع دیا گیا کہ ہم پورے سال کی غلطیوں سے رجوع کر کے ایک سچے مسلمان بن سکیں، صحیح انداز سے قرآن و سنت کی جانب رجوع کر سکیں۔ وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری 10 ایام کو شب قدر سے بھرپور کر کے اور اسی طرح سے اس میں اعتکاف کو سنت قرار دے کر کے اس کے بہت سارے اعمال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسنون قرار دے کر کے ہم کو اس بات کا موقع بھی دیا ہے کہ ہم آخری عشرے میں اس ماہ قرآن، اس نعمت کے رخصت ہوتے ہوتے ہم آخری عشرے میں اللہ رب العالمین سے اور قریب ہو سکیں، اور زیادہ رجوع کر سکیں، اور رو سکیں، گڑ گڑا سکیں، ایسا محسوس ہو کہ کوئی رشتہ دار ہم سے رخصت ہو رہا ہے، کوئی ایسی شخصیت ہم سے رخصت ہو رہی ہے جس سے ہم بہت قربت رکھتے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں۔ جب وہ جاتا ہے تو اس سے لپٹ جاتے ہیں، اس سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ وہ نہ جائے، دل چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے، دل چاہتا ہے کہ اس کا سفر کینسل ہو جائے، دل چاہتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود رہے۔ اس طرح سے اس کیفیت کے ساتھ اس رمضان کو گزارا جائے۔ آپ اسلاف کو دیکھ لیں، اسلاف رمضان سے پہلے
رویا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو رمضان نصیب فرما۔ رمضان کی نصیب ہونے کے لیے، رمضان کے ادراک کے لیے، رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے بھیک مانگا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ مجھ کو مل جائے، اگر نہیں ملا تو ایسی صورت میں محروم رہ جائیں گے۔ اور جب رمضان کا مہینہ ملتا تھا تو اس کو اتنے زیادہ استقامت اور اتنی زیادہ دل جمعی کے ساتھ گزارا جاتا تھا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ آخری عشرہ جس کے بارے میں سورۃ القدر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو، اس مقدس کتاب کو قدر والی رات کے اندر نازل کیا ہے۔ اس قرآن مجید کو، یہ قرآن مجید معمولی کتاب نہیں ہے جس کی تھوڑی سی عکاسی اس کے پہلے جمعوں میں آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہے۔ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کے نزول کا مہینہ، جس مہینے کے اندر شب قدر اللہ رب العالمین نے رکھی، اور اسی شب قدر میں قرآن مجید کو عرش الہی سے لوح محفوظ میں اتارا گیا، اور اس کے بعد بقدر ضرورت انسان کی ضرورتوں کے لحاظ سے اس کو دنیا میں نازل کیا جاتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، عزت والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا کہ یہ شب قدر کیا چیز ہے، یہ عزت والی رات کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے سوال اٹھایا ہے، سوال اٹھا کر اس کے مقام، اس کی عظمت، اس کی بلندی اور اس کی برکتوں کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود سوال کیا کہ آپ کو کیا پتا کہ یہ عزت والی رات کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ اس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ انسان کی پوری زندگی جو 60 سال سے لے کر 70 سال تک کی ہوتی ہے، تقریباً اوسطاً یہی عمر انسان کو ملتی ہے۔ اس عمر میں انسان پوری عمر عبادت کرتا رہے اور صرف عزت والی رات اس کو مل جائے تو گویا اس نے پوری زندگی عبادت کی۔ اتنا اونچا مقام رکھا گیا ہے اس عزت والی رات کا۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی ایسی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے اس شب قدر کو، اس عزت والی رات کو 15 شعبان کو منا لیا۔ شعبان کی 15ویں شب کو عزت والی رات کہہ کر کے وہ گزر چکی۔ اب ان کے دلوں میں یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ شب قدر کی 5 راتوں کا وہ مقام نہیں ہوگا جو مقام صحابہ کرام کے دلوں میں ہوا کرتا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جس کے بارے میں طلب پائی جاتی تھی، جس کے اہتمام کے لیے، جس کو پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ بدعات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان سنت سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ بدعت جب آتی ہے تو سنت مٹتی ہے، بدعت جب دل میں گھر کرتی ہے تو سنت دل سے نکلتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی آلائشوں سے، بدعات سے، دین سے دوری سے بھرتی چلی جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے اس کا اخلاص، اس کا تقوی، پرہیزگاری، اللہ رب العالمین سے قربت، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس رات کی، اس گھڑی کی عبادت یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، تیار ہو جایا کرتے تھے، اور اسی طرح سے اپنی راتوں کو بیدار رہا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے مارکیٹنگ کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ عید کی تیاری کی جائے، بلکہ اس لیے کہ انسان اللہ رب العالمین کی نعمت جو اس سے رخصت ہونے والی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ اب رو رو کر، گڑ گڑا کر یہ کہہ سکے کہ اللہ رب العالمین 20 ایام تو گزر گئے، اکثر حصہ تو گزر گیا، اس میں اگر کچھ خطائیں رہ گئی ہوں تو ان کو معاف فرما دے، ان کو درگزر فرما دے، ان کے لیے مجھ کو معافی کی توفیق عطا فرما دے، توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جگایا کرتے تھے
تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص آخری عشرے کا وطیرہ تھا کہ آپ کمر کس لیا کرتے تھے پورے سال میں. یہ اسی طرح سے رمضان کے ابتدائی ایام میں آپ عبادات کو تو انجام دیتے ہی تھے, لیکن آخری عشرے میں عبادات کو انجام دینے کی کیفیت مزید اسپیڈ پکڑ لیتی تھی, تیزی آ جاتی تھی. اللہ رب العالمین سے رونا, اس سے توبہ و استغفار کرنا, لوگوں کو اللہ رب العالمین سے قربت کے لیے ابھارنا, رشتہ داروں کو جگا کر کے مسجدوں سے جوڑنا, مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام کرنا, صدقات و خیرات میں تیزی لانا. جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخری عشرے میں بالخصوص اور پورے سال میں اور بالخصوص رمضان کے ابتدائی ایام میں اس طرح سے صدقات و خیرات کرتے تھے کہ جس طرح سے تیز و تند ہوا چل رہی ہو. آخری عشرہ یہ صدقات و خیرات کا عشرہ ہے. آخری عشرہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کا عشرہ ہے. آخری عشرہ اس چیز سے چمٹ جانے کا عشرہ ہے جو چیز ہم سے رخصت ہونے والی ہے, ہم سے الوداع ہونے والی ہے. اس وجہ سے ہم کو اس بات کا بھرپور خیال کرنا چاہیے. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادات کا اہتمام تو کرتے تھے, لیکن آپ کی پوری مبارک زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ عشاء کے بعد بیٹھے ہوں اور فجر تک آپ نے عبادت کی ہو, بلکہ آپ آرام بھی کیا کرتے تھے. انسان پوری رات جاگے گا تو بیمار پڑ جائے گا, پوری رات جاگے گا تو تھکان ہو جائے گی, اور اس کے بعد دن بھر سوئے گا. یہ چیز اللہ رب العالمین سے غافل کرے گی. اس وجہ سے تھوڑا سا آرام تو تھوڑی سی عبادت یہ انسان کا وطیرہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اور اسی طرح سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے رات کے وقت میں, اور اس کے بعد کہتے تھے کہ کیا تم دونوں نے قیام اللیل کا اہتمام کر لیا, کیا تم لوگوں نے تہجد کا اہتمام کر لیا, کیا تم لوگوں نے اللہ رب العالمین سے رو کر گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے داماد کو اور سارے کے سارے رشتہ داروں کو باقاعدہ دروازہ کھٹکھٹا کر کے جگاتے تھے, ان کو ابھارتے تھے, قرآن و سنت سے قربت کی دعوت دیتے تھے, توبہ و استغفار کی, قیام اللیل کی, نمازوں کے اہتمام کی دعوت دیتے تھے تاکہ انسان اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکے. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ نام لیلۃ حتی اصبح, کہ وہ رات میں سوتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. قال ذلک رجل بال الشیطان فی اذنیہ, یہ ایسا انسان ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں, اپنا دراسہ کر لیں, اپنے بارے میں دیکھیں اور اپنی گریبانوں میں جھانکیں کہ کس حد تک ہمارے کانوں میں شیطان روزانہ رات کے وقت میں پیشاب کرتا ہے. ہم کو کم از کم قیام اللیل کا اہتمام ہم نہیں کر پاتے تو وتر کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں, 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں, 2-4 آیتوں کی تلاوت کر لیا کریں. اگر پورے کاروبار کے لیے, دنیا داری کے لیے, بینک بیلنس کے لیے, دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے, دنیا میں ترقی کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے؟ ہم سونے سے پہلے کم از کم اس کا اہتمام کر لیں جس کا اہتمام کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. وتر کا اہتمام کیا جائے, سونے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے, جس کے نتیجے میں اگر انسان رات بھر سوتا بھی ہے تو شیطان رجیم سے دور رہے, اللہ رب العالمین سے قریب رہے, اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں رہے. اس چیز کا خیال کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے لیلۃ القدر یعنی عزت والی رات میں قیام اللیل کا اہتمام کیا اور اسی طرح سے نوافل کا اہتمام کیا, اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کی کوشش کی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے, تو ایسی صورت میں غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے ماضی کے تمام گناہوں کو, صغیرہ گناہ مراد ہیں, ان کو معاف کر دیا جاتا ہے. اتنی عظمت, اتنی فضیلت
دوسرے کسی قیام کی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل فصلیا او صلی رکعتین جمیعا کتب فی الذاکرین والذاکرات۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ کہتے ہیں دونوں صحابہ کرام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان رات میں بیدار ہوتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو رات کے وقت میں بیدار کرتا ہے، اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے اور اس کے ساتھ نمازوں کی، نوافل کی، قیام اللیل کی پابندی کر کے اس کا اہتمام کرتا ہے، یا 2 رکعتیں کم از کم دونوں مل کر پڑھتے ہیں، باوضو ہو کر دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ان کا نام ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں میں لکھ دیتا ہے۔ یہ ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی صفات کے ذمے کیا ہے جن کو آخرت میں جنت دی جائے گی، آخرت میں بخش دیا جائے گا، جن کے لیے آخرت میں اللہ رب العالمین نے نعمتیں تیار کی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور بعض روایات میں، وہ روایتیں بھی سندن صحیح ہیں، اس میں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ کوئی انسان اٹھا اپنی بیوی کو، اور اگر بچے بالغ ہیں تو ان کو جگایا اور جگانے کے لیے اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ وہ بیدار ہو جائے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ ذاکرین اور ذاکرات کے اندر کرتا ہے، ان کا شمار کرتا ہے۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر، جس کے بارے میں آپ کے سامنے سورۃ القدر کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ عزت والی رات اور اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بعض غلط اعتقادات پائے جاتے ہیں۔ آخری عشرہ شروع ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، اور بعض روایات میں ہے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دونوں روایتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عزت والی رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں رات میں، 23ویں رات میں، 25ویں رات میں، 27ویں رات میں، 29ویں رات میں، ان 5 راتوں کے اندر تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں مکہ مکرمہ میں جا کر، آپ دیکھ لیں مدینہ منورہ میں جا کر، دنیا کے دوسرے خطوں میں یہ غلطی اکثر موجود ہے اور اس کا مظہر موجود ہے۔ اس انداز کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو، اس عزت والی رات کو 27ویں شب کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ روایت اور اس کے علاوہ دوسری روایتیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تو پہلے دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات میں ہے اور اس کی علامتیں ظاہر کی گئیں، لیکن بعد میں یہ علم بھلا دیا گیا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ آپ نے لیلۃ القدر کا اہتمام کیا، دوسرے دن آپ کو خواب دکھایا گیا کہ لیلۃ القدر، یا اس سے پہلے آپ کو خواب دکھایا گیا کہ لیلۃ القدر کی یہ علامتیں ہیں۔ وہ خواب کبھی 23ویں کے لیے، کبھی 21ویں کے لیے، کبھی 25ویں کے لیے، کبھی 27ویں کے لیے، کبھی 29ویں کے لیے، مختلف تاریخوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف سالوں میں یہ خواب دکھائے جاتے رہے تاکہ آپ کو تو اطمینان ہو جائے، لیکن تعین نہ کر کے امت اسلامیہ کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جائے کہ پورے سال جو لوگ قیام اللیل کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں، پورے سال جو لوگ شب بیداری نہیں کر پاتے ہیں، کم از کم رمضان کے مبارک مہینے کی 5 راتوں میں تو اس رات کو اور اس عزت والی گھڑی کو تلاش کر سکیں۔ اس کی بھی تعین کر دی گئی، اس کو بھی متعین کر دیا گیا، تو 5 راتیں ضائع جائیں گی۔ صرف ایک رات میں اٹھ کر کے انسان 4 راتوں کو ضائع کرے گا اور ایک رات میں اٹھ کر کے عبادت کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ سو جائے گا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اتنی سستی نہیں ہیں کہ انسان کو بڑے
بڑے آرام کے ساتھ دکان پر جس طرح سے سودا لیا جاتا ہے اس طرح سے دستیاب ہو جائیں، بلکہ اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، ان طاق راتوں کے اندر بیدار ہو کر اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرو، توبہ و استغفار کرو، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے طلبگار بنو اور اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرو۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور یا یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان ویقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کے کسی گوشے میں ایک خیمہ اور کٹیا لگا دی جاتی تھی، اس کے اندر داخل ہو جاتے تھے اور پورے 10 دنوں تک اس کے اندر باقی رہتے تھے، اللہ رب العالمین سے روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، توبہ و استغفار کرتے تھے، اور اسی حالت میں عید کا چاند دیکھنے کے بعد یا اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عیدگاہ جانے تک کے لیے یعنی عید کی صبح تک اپنی کٹیا میں باقی رہتے تھے۔ اگرچہ 20 رمضان سے چاند تک رہنا یہی انسان کے لیے اصل اعتکاف ہے، یہی سنت ہے، اس کی رخصت دی گئی ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ خوشی کے لمحات گزارنے کے لیے، کچھ تھوڑی بہت سوداگری کرنے کے لیے، تھوڑا بہت کچھ خریداری کے لیے انسان اعتکاف کو چھوڑ کر کے نکل سکے، اس رات میں بچوں کے ساتھ چہل پہل کر سکے، اور اس کے بعد صبح کے وقت میں خوشی کے ساتھ نیا لباس، صاف ستھرا لباس پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے اللہ رب العالمین کی جو نعمت 30 یا 29 دن تک مستقل اس کے اوپر برستی رہی اور مستقل اس سے وہ فائدہ اٹھاتا رہا، اس کی شکر گزاری کے لیے اللہ رب العالمین کی تکبیرات اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے عیدگاہ تک جائے اور عیدگاہ سے واپس آئے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ کو اندازہ ہو جائے یا میں تلاش کرنا چاہوں کہ لیلۃ القدر کون سی ہے یا لیلۃ القدر میں کوئی دعا کر سکوں یا کوئی دعا پڑھنا چاہوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ رب العالمین تو معاف کرنے کو، توبہ و استغفار کو قبول کرنے کو، اپنی جانب رجوع کرنے کو، گناہوں کو چھوڑنے کو تو پسند فرماتا ہے، اے اللہ رب العالمین مجھ کو معاف فرما دے۔ اس سے بڑی دعا، اتنی عظیم نعمت، اتنی عظیم کلمات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، یہ لیلۃ القدر کے کلمات ہیں۔ اس کو پڑھتے پڑھتے انسان لیلۃ القدر گزارے، آخری عشرہ گزارے اور کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ وفات کے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے اعتکاف کیا، 20 روز تک اعتکاف کیا۔ پہلا اور دوسرا عشرہ یعنی 10 رمضان کو آپ داخل ہوئے اور عید کی شب میں اعتکاف سے نکلے۔ اس بات کی دلیل یہ بھی ہے، یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ انسان اگر اعتکاف زیادہ کرنا چاہے تو اس کی نیت پر ہے، اعتکاف کے ایام بڑھائے جا سکتے ہیں، اعتکاف کے ایام کم بھی کیے جا سکتے ہیں۔ انسان 10 دن سے کم کا اعتکاف کرنا چاہے، اس کی نیت کرے تو 2 روز 3 روز 2 شبیں 3 شب اگر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ اعتکاف ایسی عبادت نہیں ہے جس کے بارے میں انسان کے لیے اس کو واجب قرار دیا گیا ہو، بلکہ یہ سنت رسول ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین سے قربت کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے انسان اپنے اعمال کی کوتاہیاں زیادہ دیکھتا ہے تو اس کے ایام بڑھا دے، اور کبھی کبھار مصروف ہے دین اسلام کی ترویج کے لیے اپنے اسفار میں، اپنی مشغولیات میں، تو ایسی صورت میں اس کے ایام کم بھی
بھی کر سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی بنیاد پر علماء کرام نے یہ مسائل ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان فکنت اضرب لها خباء، فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگا دیا کرتی تھی، فیصلی الصبح، اور اس کے بعد 20 رمضان کو آپ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد اس خیمے میں داخل ہوتے تھے، اور اس کے بعد حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت مانگی کہ میرے لیے بھی خیمہ لگا دیا جائے، اور اس کے بعد ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری امہات المومنین نے، زینب بنت جحش نے اور دوسری امہات المومنین نے بھی اجازت مانگی، ان کے لیے بھی خیمہ لگایا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ نے دریافت کیا کہ اتنے سارے خیمے کس کے ہیں، جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سال میں اعتکاف نہیں کروں گا، مجھ کو پتا ہے یہ خیمے کیوں لگائے گئے ہیں، میں جانتا ہوں یہ آپس کی مقابلہ آرائی ہے، ایک دوسرے پر سبقت کرنے کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے نہیں ہے، اس وجہ سے یہ خیمے اکھاڑ دیے جائیں اور میں اعتکاف نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد اس سال کا اعتکاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں 10 روز تک کیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل انجام دے دیتے تھے وہ آپ پر واجب ہو جاتا تھا، اس کے نتیجے میں اس کی قضا واجب تھی، تو آپ نے شوال کے مہینے میں عید کا دن گزر جانے کے بعد 10 روز تک اعتکاف کیا۔ اور اس طرح سے امہات المومنین کو، پوری امت اسلامیہ کو یہ سبق دے دیا گیا کہ اگر آپس کی مقابلہ آرائی کے لیے، ریاکاری کے لیے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے محض کہ جیسے امہات المومنین نے اظہار کرنا چاہا، اس مقصد کے تحت کوئی خیمہ لگاتا ہے تو اس خیمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ خیمہ تو اللہ رب العالمین سے محبت کے لیے، خیمہ تو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اللہ رب العالمین سے قربت کے لیے لگایا جانا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دے دی، اور آپ کی وفات کے بعد امہات المؤمنین، آپ کی بیویاں مسجد نبوی میں اعتکاف کا اہتمام کرتی تھیں۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عورتیں اگر ناپاکی کے ایام سے بچتے ہوئے اور مسجد کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے، بے پردگی سے بچتے ہوئے، فتنوں و فساد سے بچتے ہوئے، اگر معاشرے کے اندر بے پردگی، غنڈہ گردی اور فتنوں و فساد عام ہے اور اس سے وہ بچ سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے بھی اعتکاف مسنون ہے، وہ مسجد میں آ کر باپردہ رہ کر اپنے کسی محرم کے ساتھ اس کے علاوہ قریب میں دوسری کٹیا لگائیں اور اس کے ساتھ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ یہ عورتوں کا خاص حصہ بنا دیا جائے، یہ امہات المومنین کا طریقہ تھا، لیکن آج کے دور میں یہ مفقود نظر آتا ہے۔ اور آج کا دور ایسا پرفتن دور بھی ہے کہ تحفظات اور اسی طرح سے مسائل جو کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے عورتوں کو اس سے دور رہنے کی ہی تلقین کی جا سکتی ہے، کیونکہ کیا پتا ہے کہ اگر ایک عورت، 2 عورت ہے تو اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر جائے، کسی انداز کی غلطی کر جائے۔ اس وجہ سے اگر اس بات کا تحفظ فراہم کیا جا سکے کہ عورتیں امن و سلامتی کے ساتھ اور پردے کے ساتھ صحیح انداز سے اعتکاف کر سکتی ہیں تو ان کو پوری آزادی ہے، وہ اعتکاف کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو آخری عشرے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آخری عشرے میں ہمارے وہ مظلوم مسلمان بھائی جو سیریا میں بچوں کی شکل میں بھی کاٹے جا رہے ہیں، ہماری خواتین کو بھی دردناکی کے ساتھ قتل و خونریزی کے حوالے کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر وار کیے جاتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کتنے خون کے فوارے اسی رمضان کے اندر بہہ پڑے ہیں۔ فلسطین
فلسطین کے اندر وہاں کی اسرائیلی حکومت نے اس مقدس مہینے میں ہمارے فلسطینی مظلوم بھائیوں کے لیے پانی روک کر کے ان کو مزید بھوکا اور پیاسا رہنے پر مجبور کر دیا ہے، ان کے ساتھ قتل و خوریزی کی جاتی ہے، ان کے اوپر ظلم و جور کیا جاتا ہے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم تیرے دربار میں تجھ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے لیے ایسے راستے کھول دے جس کے نتیجے میں تیری بے آواز لاٹھی کے ذریعے یہ ظالم و جابر، یہ یہود و نصارہ، یہ ظلم کرنے والے، دنیا کے اندر انصاف سے کام نہ لینے والے ایسی موت مر جائیں کہ اللہ رب العالمین آنے والی دنیا میں ساری قومیں ان واقعات سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم آخری عشرے میں روئیں گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین سے آخری عشرے میں توبہ و استغفار بھی کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کے ظلم و جور کے خلاف، ان کی مظلومیت پر، ان کے حق میں دعائیں کر سکیں اور ان کے لیے دعائیں کر کے یاد کر سکیں۔ ہم کو تو رمضان میں افطار مل جاتا ہے، سحری مل جاتی ہے، عید میں سوئیاں مل جاتی ہے، نئے کپڑے مل جاتے ہیں، عید کی خوشیاں مل جاتی ہیں، لیکن ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جن کو نہ افطار نصیب ہوتا ہے، نہ پانی نصیب ہوتا ہے، نہ کھانا نصیب ہوتا ہے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم اپنے معاملات کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو تیرے حوالے کرتے ہیں اور تجھی سے شکوہ کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین، تیری لاٹھی بے آواز ہے، تو ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔